السلام علیکم ناظرین، آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا پڑھے جاتے ہیں۔ بہت ہی آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو شروع سے آخر تک نماز سمجھ میں آ جائے گا اور آپ صحیح نماز پڑھنے لگیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے نماز پڑھنے کا آسان طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی طرف یعنی پچھم کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پنجوں میں 4 انگلیاں کا فاصلہ رہے اور نماز کی نیت کرے۔ ناظرین، نماز کی نیت اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اس طرح بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں فلاں وقت کا نماز کا نیت میں کرتا ہوں اور اتنی رکعت میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز کی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے کہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائے اور باقی انگلیاں اپنے حال پر رہیں، نہ بالکل ملی نہ بہت پھیلی، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف پچھم کی طرف ہوں اور نگاہ اپنی آنکھیں سجدے کی جگہ پر ہو۔ اور جس وقت نماز آپ پڑھنی ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اس طرح کے دائیں ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سر پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹھ پر اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل میں ہو۔ پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، جو کہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ثنا یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو آپ اسے پڑھ لیں، میرے ساتھ دہرائیں اور آپ دیکھ کے اسے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ کو ثنا۔ نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا اس طرح ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ پڑھیں گے۔ میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح پڑھنا ہے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح پڑھنے کے بعد آہستہ آمین کہیں گے۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے یا کوئی 3 آیتیں پڑھنی ہے چھوٹی، یا کوئی بڑی 1 آیت پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، جو میں پڑھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ آپ سورہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہو اور انگلیاں خوب پھیلی ہو اور پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نہ ہو، اور نظر پیر کی طرف ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں، یعنی اس کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہہ سکتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہونا ہے، تو کیا پڑھ کے کھڑے ہونا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائیں، اور جو منفرد یعنی اکیلا ہو تو اس کے بعد یہ بھی کہیں اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی اکیلے نماز پڑھیں گے تو یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا اور ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ اس طرح کے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کو کے بیچ سر رکھیں، یعنی جب آپ سجدے میں جائیں تو دونوں ہاتھ کے بیچ میں اپنے سر کو رکھیں، اس طور پر کہ پہلے ناک رکھیں، تب ماتھا اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے، یعنی ناک کی ہڈی سجدے میں زمین پر جمنا ضروری ہے، فرض ہے، اور نظر ناک کی طرف رہے، اور بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، یعنی موڑ چموڑ کر سجدہ نہیں کر سکتے، نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی۔ اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے،
اس طرح کہ انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے۔ ہر پاؤں کی کم از کم 3 انگلیاں کا زمین پر، اس کا پیٹ کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ یعنی جب آپ سجدے میں رہیں گے تو پیر جیسے کھڑا کرتے ہیں تو اس کی 3 انگلیاں آپ کم سے کم زمین پر لگائے رکھیں گے، 5 لگائیں گے تو اور اچھی بات ہے۔ اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اٹھائے سجدے سے، پھر دوسرا سجدہ اس طرح کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں گے۔ جیسا کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھا تھا، تو آپ سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کریں۔ پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھیں۔ التحیات یاد آپ کو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس میں دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں، یا کسی بھی کتاب پر دیکھ کر یاد کریں میرے ساتھ یا دوہرائیں۔ التحیات اس طرح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو دائنا ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے، اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے مگر ادھر ادھر نہ ہلائے، اور اللہ پر گرا دے۔ اس طرح یعنی اشہد اللہ اٹھانا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ پہ گرا دینا ہے، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لیں، مٹھی باندھ کر نہیں رکھنا ہے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہے تو اٹھ کھڑے ہو اور اس طرح پڑھے، مگر فرض کی ان 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورہ ملانا ضروری نہیں۔ یعنی اگر 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت میں سورہ ملا دیے سورہ فاتحہ کے ساتھ، لیکن اس کے بعد جو 2 رکعت بچ جائیں گے اس کو بنا سورہ کے صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز ختم کریں گے۔ اور اگر آپ 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں تو التحیات کے بعد اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں گے، جو کہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں اور سیکھیں۔ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ یہاں پر دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ درود شریف اس طرح ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین میں جلدی جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو، آپ اسے اور دھیرے مخرج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اگر یہ یاد نہیں ہے تو آپ نیچے والی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ آسان ہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس طرح پڑھ کر کے آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام کس طرح پھیرنا ہے؟ اللہم کے نہ پڑھنے پر پھر دائنے شانے کی طرف انت الغفور الرحیم، اس کو پڑھنے کے بعد آپ دائنے طرف منہ کر کے آپ سلام پھیریں گے۔ سلام میں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ اس طرح پھر بائیں طرف، اب نماز آپ کی ختم ہو گئی، سلام کے وقت دائیں طرف کے مقتدیوں کی نیت کرے، اور بائیں طرف کے اکیلا ہو تو فرشتوں کی نیت کرے۔ اس کے بعد امام دائیں بائیں جانب سلام پھیریں گے۔ یعنی اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیونکہ آپ کے اگل بغل میں مقتدی نہیں ہے تو آپ کیا نیت کریں گے؟ سلام کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ میرے دائیں بغل فرشتے ہیں اور بائیں بغل بھی فرشتے ہیں، ورنہ اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے مقتدیوں کے نیت کریں گے، یعنی ان کو آپ تصور کریں گے اور فرشتوں کو بھی تصور کریں گے۔ یعنی اس طرح آپ کی نماز 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں: اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یعنی
اور بھی آپ نیچے تک یہ دعا دیکھ سکتے ہیں، آپ اس میں دیکھ کر یاد کر لیں اور پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز آپ کو کس طرح پڑھنی ہے۔ باقی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میرے چینل پر اور بھی ویڈیو موجود ہے جو نماز آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا بھی ہوں اور پڑھ کر کے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہوں، تو آپ اس میں دیکھ لیں۔ اس میں نہ سمجھ میں آئے تو آپ میرے ویڈیو میں جائیں، میرے چینل پر جائیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ اتنا ہی، ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور میرے چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں، میرے حوصلہ افزائی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بنے رہیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔